وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج اب حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور پچھلے درس قرآن کے اندر ہم نے آپ حضرات کے سامنے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، ڈر والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ھدی للمتقین، کہ اس قرآن سے متقین ہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے، جبکہ قرآن تو آیا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے۔ پھر متقین کی قید کیوں لگائی؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 198 نواں سپارہ، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ حضور سارے انسانوں کے رسول بن کر آئے ہیں، تو قرآن بھی سارے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، مگر بتایا جا رہا ہے انسان اس سے ہدایت وہ لوگ پائیں گے جو متقی ہوں گے، جو ڈر والے ہوں گے۔ متقین کی قید کیوں لگائی؟ یوں سمجھ لیجئے جس طرح سورج اپنی روشنی پھیلا رہا ہے، بکھیر رہا ہے، کیا ہر کوئی آدمی سورج کی روشنی سے نفع اٹھا سکتا ہے؟ بولیے نہیں اٹھا سکتا۔ جو نابینا ہو کیا اس کو سورج کی روشنی دکھائی دیتی ہے؟ بولیے نہیں دکھائی دیتی۔ تو اب اس کا قصور ہے جو سورج کی روشنی نہیں دیکھ پا رہا، اس کی اپنی کمزوری ہے، اپنا عیب ہے، اپنا نقص ہے، لیکن سورج تو اپنی روشنی لٹا رہا ہے اور بکھیر رہا ہے۔ دوسری مثال یوں سمجھ لیجئے، کسی وجہ سے کسی شخص کی ناک بند ہو جائے، تفسیر روح البیان نے اس بات کو نقل فرمایا، اور خوشبو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہو، لیکن جس کی ناک میں خرابی، گوشت بڑھ جائے یا کوئی اور کسی مرض کی وجہ سے اسے خوشبو بولیے نہیں آتی۔ اب خوشبو نہیں آ رہی تو اس کا قصور ہے، خوشبو تو سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی قرآن تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر متقی لوگ جو ہیں وہ اس سے ہدایت پاتے ہیں، وہ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ حامیم سجدہ کے اندر، یہ 24واں سپارہ آیت نمبر اس کی 44 ہے، قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے ایمان والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ پہلے متقین کی بات کی اور اب ایمان والوں کی بات کی۔ پہلے ایمان ہوگا، بعد میں تقوی ہوگا۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور صفت بیان ہو رہی ہے۔ کتنی صفت ہو گئی ہیں؟ 3 ہو گئی ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے اے لوگو قرآن میں ہدایت بھی ہے اور بولیے شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شفا رکھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے ہی ہوں گے جو متقی ہوں گے، اللہ سے ڈریں گے، تقوی پرہیزگاری اختیار کریں گے، حقیقت میں صحیح معنی میں وہی قرآن سے فیضیاب ہوا کریں گے۔ اب آ جائیں تقوی کی اقسام کیا ہیں۔ تقوی کی بہت ساری اقسام ہیں، مگر ہم فقط یہاں 3 کا تذکرہ کریں گے۔ ایک ہے دائمی عذاب سے بچنا، دوسرا ہے عام گناہوں سے بچنا، اور تیسرا ہے ان چیزوں سے بچنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے، ان چیزوں سے بچنا۔ لفظ تقوی جو ہے
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، کئی معنی میں، ایمان کے معنی میں بھی آیا ہے، توبہ کے معنی بھی آیا ہے، فرما برداری کے معنی میں بھی آیا ہے، گناہوں کو چھوڑ دینے کے بارے میں بھی آیا ہے، اخلاص کے بارے میں بھی آیا ہے، اور خوف خدا کے معنی میں بھی تقوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب اتنی گفتگو آپ نے سمجھ لی تو پھر اس کے فوائد بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ انہی میں سے ہم 3 کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ تقوی اختیار کرنے سے کیا ملتا ہے؟ عزت ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ عزت ملتی ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ پہلے نمبر پر اور کیا ملتا ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، سورہ نحل آیت نمبر 128، کہ اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ 2 فائدے ہو گئے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستوں کو نکال دیتا ہے۔ یہ تقوی کے فوائد ہیں۔ اب اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اب اس کی علامتیں بھی جان لینا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر عزیزی کے اندر، کہتے ہیں متقی کی علامت یہ ہے، تم پہچان سکتے ہو کہ کون متقی ہے، کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے انہوں نے علامت بیان فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں گناہوں پر وہ دائمی قائم نہیں رہے گا، گناہ ہو گیا اس کو چھوڑ دے گا۔ دوسرا، اپنی عبادت پہ فخر نہیں کرے گا۔ 2 چیزیں، گناہوں پر قائم نہیں رہے گا اور عبادت پہ فخر نہیں کرے گا، لیکن جو کام بھی کرے گا اخلاص کے ساتھ کرے گا۔ اور حضرت واقدی نے تو کمال کی بات کہی۔ اب آپ کیوں مجھے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں انسان جس طرح تو نے اپنے وجود کو اچھے لباس سے سنوارا ہے نا، سجا لیا ہے اچھے لباس سے، فرماتے اسی طرح تو اپنے دل کو بھی اللہ کی یاد سے سنوار دے، اللہ کی یاد سے سنوار دے۔ اور میں آسان لفظوں میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان مثال کے طور پر ایک مثال لے کے سمجھا رہا ہوں۔ کئی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں، کھاردار جھاڑیاں ہوں، اور آپ کو وہاں سے گزرنا پڑے، وہاں سے آپ کو گزرنا پڑے، جانا پڑے، بتاؤ کیسے جاؤ گے؟ ظاہری بات ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ میں اپنے دامن کو بچا بچا کے جاؤں گا۔ کہیں وہ خاردار جھاڑیاں میرے دامن سے لگ کے میرے دامن کو بوسیدہ نہ کر دے، پھاڑ نہ دے، میرے جسم کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ جس طرح خاردار جھاڑیاں ہوں، انسان بچ بچ کے نکلتا ہے، انسان اسی طرح گناہ سے بچ بچ کے نکل تو اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ ارے زور سے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ تو گناہوں سے بچتا ہوا چھوڑتا ہوا نکل جا، تو سمجھ لے جب چھوڑتا ہوا جائے گا اپنے رب کے قریب ہوتا جائے گا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے اے قرآن کے پڑھنے والوں، ہدی للمتقین، اس قرآن سے متقین لوگ ہیں وہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔